السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے نام جو کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ دنیا میں کتنے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جن لوگوں نے بزرگوں کی بے ادبی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی گرفت کا عذاب نازل کیا۔ فرعون نے 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں غرق کیا اور رہتی دنیا تک اسے نشان عبرت بنا کر لندن کے عجائب گھر میں اس کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ جب ڈاکٹر مائیکل بوکائل کو حکومت انگلستان نے فرعون کی لاش کو درست کرنے کا فریضہ سونپا تو ڈاکٹر مائیکل نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ اس نے فرعون کا قصہ سن کر قرآن مجید کو پڑھنے کا ارادہ کیا۔ ڈاکٹر مائیکل بوکائل نے عربی زبان سیکھی اور عربی زبان سیکھنے کے بعد اس نے قرآن مجید کو بڑے غور سے پڑھا۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام بائبل، قرآن اور سائنس ہے۔ ڈاکٹر مائیکل بوکائل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید میں جن باتوں کا ذکر ہے آج کئی سو سالوں بعد سائنسدانوں نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل بوکائل کے اس بیان کے بعد اسلام کی حقانیت کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سوز و ساز رومی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔ لاہور جیل کی دیوار کے موڑ پر ایک درویش بیٹھا تھا۔ اس درویش کو کھانسی آئی تو اس نے بائیں طرف اپنا بلغم پھینکا۔ اتفاق سے دوسری طرف ایک ہندو اور اس کی بیوی آ رہے تھے۔ وہ بلغم اس ہندو کی بیوی کی ساڑی پر جا گرا۔ اس ہندو کو غصہ آیا۔ اس نے واپس آ کر درویش کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ ہندو اور اس کی بیوی تھوڑا سا دور گئے ہوں گے کہ اس کی بیوی کو سن سٹروک آیا اور نیچے گری اور مر گئی۔ وہ ہندو واپس دوڑا اور درویش سے منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اس کی بیوی کو زندہ کر دے۔ اس درویش نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری بیوی کی ساڑی پر میرا بلغم گرا، تمہیں غصہ آیا اور تم نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا، لیکن تمہارا یہ عمل میرے اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس نے تمہاری بیوی کی جان لے لی۔ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی حضرت پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جنید و بایزید سے لیا گیا ہے۔ خلیفہ وقت نے اپنی ایک نہایت خوبصورت لونڈی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی کہ وہ معلوم کرے کہ آپ کس کردار کے انسان ہیں۔ وہ لونڈی نہایت خوبصورت تھی اور زیور سے آراستہ تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا اور ایک لمبی سانس لے کر منہ اوپر کی طرف اٹھا کر جب آپ نے لونڈی کی طرف دیکھا تو وہ فوراً مر گئی۔ خلیفہ وقت کو جب اپنی لونڈی کے مرنے کی خبر سنی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے میرے پاس اپنی خوبصورت لونڈی بھیجی اور میری ساری عمر کی کمائی کو تباہ کرنا چاہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری لونڈی کو نہیں مارا، بلکہ یہ بات میرے اللہ کو ناگوار گزری اور اس نے اس کی جان لے لی، ورنہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کسی کی جان لے سکوں۔ خلیفہ وقت واپس چلا گیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام میں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید شاب عشق میں مست تھا اور وہ کسی کام سے بازار چلا گیا تو حاکم شہر کے کارندوں نے اسے ہنٹر لگائے، اسے راستے سے ہٹا دیا کیونکہ حاکم وقت کی سواری آ رہی تھی۔ اس مرید نے واپس جا کر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے ایک کاغذ اور قلم منگوایا اور بادشاہ وقت کو لکھا کہ تمہارے عمال نے ہمارے ایک درویش کو بلا وجہ زدکوب کیا ہے، اس عمل پر کوئی گرفت ہونی چاہیے ورنہ سورج نکلنے سے پہلے تمہاری حکومت کسی اور کے حوالے کر دی جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر تان کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔